الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. روایت ہے ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. اس موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا. ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. شعر کی وضاحت ہے کہ وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو بے سہاروں کا سہارا کہا جاتا ہے، جو ہر بے خبر کی خبر رکھنے والے ہیں، ان پر درود اور سلام ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجیے. مثلا نیت کیجیے رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ایک فقہی مسئلہ ہے جسے زہار کہتے ہیں. علم فقہ کی کتابوں میں زہار کا پورا باب ہوتا ہے. جو شادی شدہ ہیں انہیں یہ مسائل ضرور سیکھنے چاہیے. زہار کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کے مثل کہنا. مثلا شوہر نے اپنی بیوی کو کہا، تم میرے لیے میری ماں کی مثل ہو، یہ زہار ہوتا ہے. اسلام کی ابتدا میں زہار کا حکم بھی طلاق والا تھا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کی مثل کہہ دیتا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے. ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہو. کہنے کو تو کہہ گئے، پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. اب پریشانی ہوئی کہ اس طرح اس کا ختم ہو جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے. اسی پریشانی کے عالم میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. سارا واقعہ بیان کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال ختم ہو چکا ہے،
ماں باپ وفات پا گئے ہیں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں باپ کے پاس چھوڑوں تو ماں کے بغیر ننھے بچوں کی پرورش کیسے ہو سکے گی، اور اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عرض سن کر فرمایا، تمہارے مسئلے کے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھی، دل میں غم کا سمندر امڑ رہا تھا، رہ رہ کر بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا تھا، وہ میرے بچوں کے ابو ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی تو صورت بتائیے۔ لیکن رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی جواب ارشاد فرما رہے تھے کہ ابھی تک اس مسئلے میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ بالآخر جب انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ پاک، میری محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی پر رحم فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما کہ جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ابھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ الہی میں عرض کر ہی رہی تھی کہ غمگین دل کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہو گئے۔ اس موقع پر پارہ 28 سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اس کے ساتھ مزید آیات بھی ہیں اسی واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منسوخ کر دیا گیا اور نیا حکم نازل ہوا، یعنی اب قیامت تک کے لیے یہ اصول بن گیا کہ زہار طلاق نہیں ہے، البتہ یہ بہت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے، مثلاً اسے اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے قریب نہیں جا سکتا، اس پر لازم ہے کہ زہار کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرے، یہ نہ کر سکتا ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز سبق آموز قرآنی واقعے میں غور فرمائیے کہ ہم ذرا تصور باندھیں، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کتنے درد اور تکلیف میں تھی۔ ماں باپ وفات پا چکے ہیں، اپنی عمر زیادہ ہو چکی ہے، بچے چھوٹے ہیں، اس حالت میں شوہر سے جدائی کا معاملہ ہو گیا۔ اس لمحے غم کا کیسا سمندر ان کے دل میں امڑ رہا ہوگا۔ اس کیفیت میں جب انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کی ایک دردناک آہ کی برکت سے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر آسانی کر دی گئی۔ زہار جس کا حکم طلاق والا تھا اس میں تخفیف کر دی گئی۔ معلوم ہوا ایک درد بھری آہ وہ کام کر جاتی ہے جو کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی دعائیں مانگی مگر قبول نہ ہو۔ اول تو یہ یاد رکھیے، ہر دعا قبول ہی قبول ہے، البتہ یہ ضروری نہیں کہ جو ہم نے مانگا ہمیں وہی ملے۔ بعض دفعہ ہماری دعا کی برکت سے ہم سے مصیبت دور کر دی جاتی ہے، کبھی ہم نے جو مانگا اس سے افضل اور بہتر چیز ہمیں عطا کر دی جاتی ہے، اور کبھی وہ دعا ہمارے لیے آخرت میں محفوظ کر لی جاتی ہے۔ غرض ہر دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعا مانگتے کیسے ہیں۔
ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں دعا بھی مانگنی نہیں آتی۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دل میں غم کی کیفیت پیدا کر کے دعا مانگی جائے۔ ایک اصطلاح ہے ابتہال، یعنی دعا میں گڑ گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ یہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائی۔ اس لیے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائی۔ ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ کریم برکتیں نصیب ہوں گی۔ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارہ، میں منگتا تو دینے والا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آمین۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ انبیاء۔ اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس میں بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مبارک وصف بیان ہوا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے۔ کوئی مشکل ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، ان کی توجہ کا مرکز اللہ پاک کی ذات ہوتی تھی۔ یہ اللہ پاک کو پکارتے، اس کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی، لیکن وہ بدبخت کافر ایمان نہ لائے۔ یہ بدبخت آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ تکلیف پہنچاتے، جسمانی تشدد بھی کرتے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس دعا کے نتیجے میں کفار پر عظیم سیلاب کا عذاب آیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، آپ نے دعا کی ترجمہ کنز عرفان کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی، آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، آپ نے وہاں سے اللہ پاک کو پکارا، اللہ پاک نے فرمایا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، آپ رابطے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، آپ کی زوجہ بھی 5 تھی۔ اس حال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ترجمہ کنز ایمان، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر مارے۔ اللہ پاک نے فرمایا ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی سنواری۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، سب سے بلند رتبہ ہستیاں ہیں۔ ان کو جب بھی پریشانی آتی، مشکل آتی، یہ اللہ کریم کو پکارتے تھے، اس کی جانب متوجہ ہوتے تھے، اسی کے حضور عرض کرتے تھے اور کس انداز میں دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی بات، وہ بنیادی بات جس کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے۔ ہم توجہ اللہ سے محروم ہیں، ہم اللہ پاک کو نہیں پکارتے، اس کے حضور صحیح انداز میں دعائیں نہیں کرتے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے جو وہ دعائیں کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ اللہ پاک کے جلال سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت پر بھروسہ جمائے، پوری رحمت سے عاجزی کرتے ہوئے، کاش اے کاش کہ ہمیں بھی اس انداز میں دعائیں مانگنا، اپنے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑانا نصیب ہو جائے۔ آمین۔
پیارے اسلامی بھائی، یاد رکھیے ہم انسان ہیں اور بظاہر ہمارے پاس زندگی گزارنے اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بہت سے اسباب ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے اسباب بہت محدود ہیں۔ بہت دفعہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہماری ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ رقم ہی حاجت پیش آ جائے تو کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ بندہ بھائی پر امید لگاتا ہے مگر بھائی سے قرض نہیں ملتا، کسی سیٹھ صاحب پر نگاہ پڑتی ہے، سیٹھ صاحب بھی معذرت کر لیتے ہیں، دوست احباب بھی مطلوبہ رقم کا انتظام نہیں کر پاتے۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی امید باقی نہیں بچتی، بندہ مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ مگر ذرا غور کیجیے، جب سب امیدیں ٹوٹ جائیں اس وقت بھی ایک امید باقی ہوتی ہے، جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اس وقت بھی ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، جب سب اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ میرے رب کریم کا دروازہ ہے۔ بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے گئے، میرے رب کریم کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ لوگ ساتھ چھوڑتے گئے، دوست احباب منہ پھیرتے گئے، بھائی بھائی سے دعوت چھڑاتا ہے، مگر میرا پیارا اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اس دروازے پر نیکوکار آئے اسے بھی نوازا جاتا ہے، گناہ گار آئے اس کی بھی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بہہ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بہہ کر، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ ایک امیر شخص تھا، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ، اچھا کاروبار، اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ ایک روز وہ شام کو گھر آیا، بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، شام کا کھانا کھایا، اپنے ضروری کام پورے کیے، رات ہو گئی، سونے کا وقت ہوا تو نرم و ملائم بستر پر لیٹ گیا، مگر حیرت تھی کہ آج نرم بستر پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جسے وہ عطا فرمائے اسے ہی آتی ہے، اسے ہی یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ وہ امیر شخص دیر تک کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کافی وقت گزر گیا، آخر اس نے سوچا کہ یہاں بھی تو فارغ لیٹا ہوا ہوں، کیوں نہ باہر کی تازہ ہوا لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے گاڑی نکالی اور باہر نکل گیا۔ کوئی کام تو تھا نہیں، یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر اسے مسجد نظر آئی، دل میں آیا یوں ہی گھوم پھر رہا ہوں، کیوں نہ مسجد میں چلا جاؤ۔ چنانچہ اس نے گاڑی پارک کی، مسجد میں گیا، وضو کیا اور مسجد کے حال کی طرف بڑھ گیا۔ چلتے چلتے اچانک اس کے قدم رک گئے، پوری مسجد خالی تھی مگر ایک کونے سے ہلکی ہلکی رونے اور سسکیاں بھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ امیر شخص نے دیکھا تو کوئی غریب تھا، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ روتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، اے اللہ پاک میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھ غریب کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اے رب کریم تو اسباب بنانے والا ہے، مجھ غریب کی حالت زار پر رحمت کی نظر فرما دے۔ وہ امیر شخص نیند نہ آنے کا سبب سمجھ چکا تھا، وہ غریب کے قریب گیا، جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو دی اور اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، ابھی میرے پاس اتنی ہی رقم ہے، مزید ضرورت ہو تو اس ایڈریس پر آ جانا۔ غریب آدمی اگرچہ غریب تھا مگر اس کا دل لالچ سے پاک تھا، اس نے کارڈ واپس دے کر کہا، بھائی صاحب میرے پاس پہلے ہی ایک ایڈریس موجود ہے۔ امیر شخص نے حیرت سے پوچھا، کس کا ایڈریس ہے؟ اگر ایڈریس تھا تو وہاں گئے کیوں نہیں؟ غریب آدمی نے سادگی سے کہا کہ وہی جس نے آج اس وقت آپ کو میرے پاس بھیج دیا ہے، میں اسی کے دروازے پر بیٹھا ہوں، آج میری ضرورت پوری ہو گئی، دوبارہ جب ضرورت ہوگی تو پھر اسی دروازے پر آ جاؤں گا۔ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کارساز کا۔ اے عاشقان رسول، دیکھا ہمارے اسباب محدود ہیں
ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، مشکل پریشانی آتی ہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، طاقت قوت رابطے کچھ کام نہیں آتے۔ ایسے وقت میں صرف ایک ہی سہارا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ۔ اس دروازے سے کوئی مایوس نہیں جاتا۔ یہاں جھولیاں بھرتی ہیں، یہاں سے بھیک ملتی ہے، اور ایسے انداز سے ملتی ہے، ایسی جگہ سے ملتی ہے کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں بڑے پیارے پیارے سچے اور سبق آموز واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ عیون الحکایات جلد 1 صفحہ 86 پر ہے۔ حضرت بکر بن ابی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب اسے قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں۔ آخر یہ طے پایا کہ ظالم بادشاہ کو ایک بڑی تانبے کی دیگ میں ڈال کر اونچی جگہ رکھا جائے اور نیچے آگ جلا دی جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ تانبے کی ایک بڑی دیگ میں بادشاہ کو ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ آہستہ آہستہ دیگ گرم ہونا شروع ہوئی۔ بادشاہ کا جسم جھلسنے لگا۔ بادشاہ جو کہ غیر مسلم تھا، جھوٹے خداؤں کی پوجا کیا کرتا تھا، چنانچہ مشکل کی اس گھڑی میں بادشاہ نے اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے اپنے باطل خداؤں کو پکارتا گیا، مگر افسوس ساری زندگی جن کے سامنے سر جھکایا تھا، جن کے آگے پیشانی کھڑی تھی، مشکل کے اس گھڑی میں ان جھوٹے خداؤں نے نہ اس کی پکار سنی تھی اور نہ ہی سنی۔ دشمن کا ملک ہے، نہ اپنی فوج، نہ عزیز رشتہ دار۔ ایسے وقت میں جھوٹے خداؤں نے بھی ان کی پکار، اس کی پکار نہ سنی۔ سب امیدیں ٹوٹ گئی، سب دروازے بند ہو گئے۔ اب یہ بادشاہ مسلمانوں کے رب یعنی ایک سچے خدا رحمان و رحیم کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے مشکل کی اس گھڑی میں سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ پاک کے عظیم بارگاہ میں بادشاہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اچانک بارش برسنا شروع ہوئی۔ بارش کی وجہ سے آگ بجھ گئی، پھر بہت تیز ہوا چلی، اتنی تیز کہ دیگ سمیت بادشاہ کو اڑا کر لے گئی۔ اب بادشاہ دیگ سمیت ہوا میں اڑتا ہوا لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ ہوا نے دیگ کو ایک غیر مسلم قوم میں جا کر اتارا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کو جو دیگ سمیت اڑتا ہوا آیا ہے اور اس کی زبان پر کلمہ جاری ہے، تو سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے لوگوں کو اپنا تمام واقعہ سنایا۔ جب ان غیر مسلموں نے ایسا سبق آموز قصہ سنا تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یار اسلام یہ دیکھا آپ نے، جو بندہ سچے دل سے اللہ پاک کی جانب توجہ کرتا ہے، اللہ پاک کی جانب رجوع کرتا ہے، سچے دل سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے لیے کیسے کیسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے آج ہماری زندگی سے یہ بات کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس اسباب محدود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں، ہم جانتے ہیں ہم پر مشکلات آتی ہیں، مگر دعا کرنے میں بہت سستی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں استعانت یعنی مدد مانگنے کا رجحان بھی ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو چکا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اپنا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں ذرا غور کریں کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے دل میں سب سے پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ عمومی حالات یہی ہیں کہ اگر بیماری آ جائے تو ہمارے دل میں سب سے پہلا خیال ڈاکٹر کا آتا ہے، اگر قانونی مسئلہ بن جائے تو پہلا خیال وکیل کا آتا ہے، اگر پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو پہلا خیال اپنے بھائیوں دوستوں عزیزوں کا آتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل سے پوچھے کیا ایسا نہیں ہے؟ شاید ہم میں سے بہت ساروں کو جواب ہاں میں ملے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔
مشکل اور پریشانی کے وقت ہمارے دل میں پہلا خیال دنیا کے ظاہری اسباب کا آتا ہے، یہ بھی اگرچہ گناہ نہیں، البتہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے اسے پریشانی آئے، مصیبت آئے، بیمار ہو، کوئی مسئلہ بن جائے یا خوشی ملے، ہر حال میں اسے سب سے پہلا خیال اپنے رب کا آنا چاہیے۔ سارے ظاہری اسباب کی اہمیت اپنی جگہ، بیمار ہو تو دوائی بھی لینی ہے، مشکل آئے تو بھائیوں دوستوں وغیرہ سے مدد بھی مانگنا اپنی جگہ درست ہے، مگر یہ سب دوسرے درجے کی چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کی اپنے رب کریم کے ساتھ ایسی لو لگی ہونی چاہیے، کچھ بھی ہو، کیسی بھی حالت ہو، کیسی ہی مشکل ہو، اس کے دل میں پہلا خیال اللہ پاک کا ہی ہے۔ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے رضوان کو ساتھ لے کر سفر پر تھے، ایک مقام پر پڑاؤ کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ غیر مسلم جو ہر وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک غیر مسلم اچانک کہیں سے ظاہر ہوا، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی، بجلی کی طرح تلوار لہراتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا اور غرور و تکبر سے بھر کر بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے؟ تو محبوب رحمان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ میرا اللہ یعنی مجھے اللہ پاک بچائے گا۔ بس پھر کیا تھا، اگلے ہی لمحے وہ غیر مسلم نیچے گرا ہوا تھا، تلوار رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ غیر مسلم تھا، اس نے مایوسی سے کہا کہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بے کسی پر رحم کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے تو متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائی، دیکھا ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے، اچانک غیر مسلم نے حملہ کیا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اس لمحے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا انداز۔ آج کل ہمارے معاشرے سے یہ انداز ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف غور کریں، زیادہ نہیں، صرف 50 یا 60 سال پیچھے چلے گئے، گھروں میں ایک ماحول ہوا کرتا تھا، مائیں اپنے ننھے بچوں کو عملی طور پر ذکر اللہ سکھاتی تھی۔ ننھا بچہ چلتے چلتے گر جاتا یا ٹھوکر لگ جاتی تو ماں کے منہ سے بے ساختہ نکلتا حسبی اللہ۔ بچہ رات کو نیند میں ڈر جاتا تو مائیں سینے سے لگا کر اللہ پاک کا ذکر کیا کرتی تھی۔ کوئی چونکا دینے والی بات ہو جاتی تو لوگوں کے منہ سے نکلتا تھا یا اللہ خیر، یا اسی طرح کے اور پیارے پیارے جملے زبان پر رہتے تھے۔ مگر اب لوگ ماڈرن ہیں، اب ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب تو لوگ ہائے ہو کرتے ہیں، یا جو زیادہ ماڈرن ہیں وہ انگلش میں بولتے ہیں اوہ شٹ۔ یہ سب اگرچہ گناہ نہیں، لیکن کاش ایسے مواقع پر بھی بے معنی لفظ منہ سے نکالنے کی بجائے ہم اللہ پاک کا ذکر کریں، ہماری توجہ صرف اور صرف اللہ پاک ہی کی طرف رہے۔ مشکل آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، قرض داری آئے، تنگ و دستی آئے تو ہماری سب سے پہلی توجہ ہمارے پیارے اللہ کریم کی طرف جائے۔ ہمیں مشکل سے نجات کون دے گا؟ اللہ پاک ہی دے گا۔ بیماری سے شفا کون دے گا؟ اللہ پاک ہی دے گا۔ قرض داری سے، تنگ دستی سے نجات کون دے گا؟ اللہ پاک دے گا۔ لہذا اسباب پر نہیں بلکہ ہم مسبب الاسباب یعنی اسباب بنانے والے اللہ پاک پر بھروسہ کریں، اللہ پاک ہی کی طرف توجہ رکھنے کی عادت بنائیں۔ اے کاش کہ ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی محبت پختہ ہو جائے اور ہماری توجہات کا مرکز اللہ پاک کی پاکیزہ ذات بن جائے۔ آمین۔ حضرت ابو الحسن سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ
کا واقعہ ہے، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی پڑوسن آئی اور عرض کیا، اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئی، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائے، برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش کر دیجیے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہوئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا، اے ابو الحسن، جلدی کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں، ابھی یہ گفتگو ہو ہی تھی، اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہا، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے توجہ اللہ، یعنی اللہ پاک کی جانب توجہ کرنے کا مبارک انداز۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اچانک کوئی غم کی خبر سن لیں، سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو ادھر ادھر بھاگتے اور نہ جانے کیسے کیسے خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ بعض خبریں غم سن کر ادھر بھی مچاتے ہوں گے، ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس یا کوئی اور چیز غصے یا غم کی کیفیت میں پھینک کر توڑ ڈالتے ہوں گے، چیزیں الٹ پلٹ کر ڈالتے ہوں گے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کا انداز دیکھیے کیسا پیارا ہے، انہیں مشکل آئے، پریشانی آئے تو اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اسی سے فریاد کرتے ہیں، وہی فریاد سننے والا ہے، وہی اپنے بندوں پر رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہی کی جانب توجہ کرنے سے مشکلات ٹلتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، اے کاش کہ ہم بھی نیک لوگوں والا پیارا پیارا انداز اپنا سکیں۔ یقین مانیے، غم اور پریشانی کا اصل مداوا ہی یہی ہے کہ بندہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تفسیر نعیمی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی وفات، جب آپ کو یہ غمناک خبر ملی، آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ جب لوگ بیٹے کو دفنا کر واپس آ گئے تب آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا، لہذا نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی ہمیشہ اپنی پاک بارگاہ کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہی، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے اصل، بنتا بھی تو ہوں کیسے بڑے کارساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے مشکل کے وقت تو اپنے رب کریم کی جانب متوجہ ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوشیوں کے وقت بھی اسی رحمان و رحیم کی جانب توجہ رکھیں، بلکہ یہ صورت زیادہ اہم ہے کیونکہ عموماً لوگ خوشحالی کے وقت ہی رب کو زیادہ بھولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک کے حقوق کی حفاظت کر، تو اب اسے اپنے قریب پائے گا۔ خوشحالی میں اللہ پاک کو یاد رکھ، وہ تنگ دستی میں تجھ پر خاص توجہ فرمائے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس پر عمل کر، جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہ، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ پاک دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور آخرت میں عذابات سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کا ہو جائے اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کیا ہے؟ خوشحالی میں رب کو یاد رکھو، اللہ کے مشکل وقت میں تم پر خصوصی نصر عنایت فرمائے۔ افسوس کہ ہم میں بہت ساروں کا حال اس کے بالکل الٹ ہے۔
لوگوں کی ایک تعداد ہے جو مشکل اور پریشانی کے وقت رب کو یاد کرتے ہیں. بیماری آ جائے، تندرستی آ جائے، کاروبار بند ہو جائے، امیدیں ٹوٹ جائے، اللہ پاک کے حضور جھکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر و دعا، صدقہ و خیرات، مسجدوں کی حاضری، اوراد و وظائف وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے. یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، مگر تشویشناک معاملہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں کو جب خوشیاں ملتی ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، تو گناہوں بھری زندگی میں لوٹ جاتے ہیں. بڑی عام سی مثال ہے، جب کسی گھر میں مرگ کا سلسلہ ہوتا ہے، کسی کی ماں یا باپ، بہن بھائی، چچا تایا، کوئی اور ابتدا انتقال کرتا ہے تو گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. کبھی مسجد میں جا کر امام صاحب سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، کبھی گھر ہی پر قرآن خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے. مگر چند ہی مہینوں کے بعد جب کسی گھر میں کوئی شادی کی تقریب آ جائے تو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ کچھ مہینوں پہلے یہی گھر ماتم کدا تھا. خوب شہنائیاں بجتی ہیں، ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، گانے بازوں کی محفلیں سکتی ہیں، شور شرابہ کر کے ادھم مچا کر پورے محلے کی نیت خراب کی جا رہی ہوتی ہے. یقیناً 3 دن سے زیادہ سوگ منانا شرعاً جائز نہیں ہے، مگر خوشی کے وقت گناہوں کا بازار کرنا بھی شریعت میں منع کیا ہے. ہم خوشیوں میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. شادی بیاہ پر، عید تہوار پر، بچوں کی سالگرہ کے وقت ہمیں شریعت کی تعلیمات کیوں یاد نہیں رہتی؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. تفسیر اسراط الجنان میں یعنی کافر کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے، اور جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو دعا میں مشغول رہتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ کر اپنے پہلے طریقے پر چل دیتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں. اس ایت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا ہے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، اور جب اللہ پاک تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ حال غافل کا ہے، عقل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہے، اور مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر ادا کرتا ہے، تکلیف و راحت کے جملے احوال میں اللہ پاک کے حضور گریہ ازاری اور دعا کرتا ہے. معلوم ہوا جو عقل مند مومن ہے وہ کبھی کسی حال میں اپنے رب کریم سے غافل نہیں ہوتا. اس کی توجہ ہر وقت اپنے پیارے پیارے اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے. جب اسے نعمت ملے تو وہ اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. جب مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. یوں ہر وقت اللہ پاک اس کی اللہ پاک کی طرف توجہ کا مرکز صرف ایک ہی ہوتا ہے. وہ ہر وقت اپنے پیارے اللہ پاک کی جانب متوجہ رہتا ہے. پارہ 27 سورہ ذاریات آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو اللہ کی طرف بھاگو. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے لوگوں اللہ پاک کی طرف دوڑ پڑو. حضرت صاحب تسکری رحمۃ اللہ علیہ اس ایسے کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ لوگوں ما سوا اللہ یعنی اللہ پاک کے سوا دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ پاک کی طرف دوڑ پڑو. ایک بادشاہ تھا، اس کے بہت سے غلام تھے، سب اپنے اپنے لحاظ سے بادشاہ کی خدمت میں کوئی کمی رہنے نہیں دیتے تھے، مگر بادشاہ کو اپنے ایک غلام سے بہت محبت تھی، اس پر عنایات بھی زیادہ ہوا کرتی تھی. یہ بات دوسرے غلاموں کو بری لگتی تھی. ایک روز ان سب نے ہمت کر کے بادشاہ کو کہہ دیا
کہ بولے بادشاہ سلامت کیا وجہ ہے آپ اس غلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس پر عنایات پہ زیادہ فرماتے ہیں؟ بادشاہ سلامت معاملہ سمجھ گئے، بولے کہ ہمیں ایک سفر درپیش ہے، سب تیاری کریں، ہم جلدی سفر پر جا رہے ہیں۔ تیاری شروع ہوئی، بادشاہ سلامت کے حضور سواری پیش کی گئی، سب غلام بھی ساتھ ہو لیے اور بادشاہ سلامت سب غلاموں کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے گئے ایک مقام پر جا کر دور کہیں برفانی پہاڑ نظر آیا، پورا پہاڑ برف سے ڈھکا ہوا تھا، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ بادشاہ سلامت رک گئے، بادشاہ کے ادب میں غلاموں نے بھی سواری روک لی، مگر وہ غلام جو بادشاہ کا منظور نظر تھا اس نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ سب حیران تھے، اسے کیا ہوا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد وہ غلام واپس پہنچا، اس کے ہاتھ میں ایک پہاڑ پر پڑی ہوئی کچھ برف تھی۔ بادشاہ سلامت نے گرج کر پوچھا تم کہاں گئے تھے، یہ برف کیوں لائے ہو؟ غلام نے عرض کیا بادشاہ سلامت آپ نے اس پہاڑ کو نظر بھر کر دیکھا تھا اور میں جانتا ہوں آپ بلا وجہ کسی چیز کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے، لہذا میں سمجھ گیا کہ آپ برف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے دوسرے غلاموں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس میں اور تم میں یہ فرق ہے، تمہاری توجہ کاموں کی طرف ہوتی ہے مگر اس کی توجہ کا مرکز میں ہوں، یہ ہر چیز سے کٹ کر ہر وقت میری جانب متوجہ رہتا ہے۔ عاشقان رسول یہ ہے حقیقی بندگی، ہم بندے ہیں، بندے کا کام ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے مالک کی خدمت میں حاضر رہے، مالک کی مرضی پر چلے، اپنی پوری توجہ مالک کی طرف رکھے، ایک لمحہ اپنے مالک کی خدمت سے کوتاہی نہ برتے۔ مگر افسوس ہمارا حال بہت مختلف ہے، ہم بندے ہیں، اللہ پاک ہمارا مالک ہے مگر ہمارا حال ایسا ہے خوشی ملے تو ہم خوشی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، غم ملے تو غم میں گھائل ہو جاتے ہیں، نہ خوشی میں اللہ پاک کی یاد آتی ہے نہ غم کے وقت صحیح معنوں میں اللہ پاک کی یاد میں دل میں بیٹھتی ہے۔ خوشی ملے گناہوں کا باسال کرم ہوتا ہے اور کوئی غم آ جائے لوگ شکوے شکایت میں مصروف ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض نادان تو اس حالت میں معاذ اللہ کفریہ کلمات بھی بک جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی بندگی نصیب فرمائے۔ اے کاش ہماری توجہ ہر حال میں اللہ پاک کی جانب رہے، خوشی ملے تو اس کا شکر ادا کریں، غم آ جائے تو صبر کریں، اس کے حضور سجدہ کریں، دعائیں مانگیں، اسی کے حضور گڑ گڑا کر گر گڑایا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست ہوئے خود میں تیری رضا میں، پلا جاؤں ایسا پلا یا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ اور رسول کی محبت دل میں بٹھانے، نیک نمازی سنتیں بننے، نیک نمازی بننے، سنتیں اپنانے اور گناہوں سے بچنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ 12 دینی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت میں اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام مدنی مذاکرہ بھی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس مختار قادری دامت برکاتہ العالیہ ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء مدنی چینل پر براہ راست لائیو سوال جواب کا سلسلہ فرماتے ہیں۔ آپ بھی مدنی چینل پر پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرہ دیکھنے سننے کی کوشش فرمائیے۔ پیارے اسلام بھائیو، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔
دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم لوگ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، ان پر اس وقت سوار ہوا کرو جب کہ وہ اچھی حالت میں ہو، اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو، ہر ذی روح پر شفقت کا اجر ملتا ہے۔ اے عاشقان رسول، جانوروں پر رحم کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی فریاد سنتے اور ان کی مدد فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کی فریاد پر اس کے مالک سے فرمایا، تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ اگر کوئی جانوروں کو تکلیف دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کو آپس میں لڑوانے، انہیں باندھ کر مارنے اور ان کا مطلع بنانے یعنی چہرہ بگاڑنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جانوروں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔